آج ہم ایک ایسی سٹوری کے بارے میں بات کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی بات ہوئی اور یہ سٹوری دنیا کے مختلف اخبارات میں شائع ہوئی۔ سوچئے اگر آج شام کو کوئی آپ کا اپنا گھر واپس نہ آئے، پولیس صرف FIR کا کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پکڑا دے اور عدالت تاریخ پہ تاریخ دیتی رہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں قتل، جرائم، قانون اور اس نظام کی جو بڑے بڑے دعوے تو کرتا ہے مگر لاشیں اٹھانے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، یعنی کہ کوئی یہ فلمی کہانی نہیں، یہ سرکاری ریکارڈ ہے۔ ہر سال اوسطاً 10 سے 11 ہزار مارے جاتے ہیں لوگ، یعنی روزانہ 30 سے زیادہ لاشیں، یعنی کہ ہر گھنٹے میں انسان قتل ہو رہا ہے۔ یہ صرف وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جرائم سب سے زیادہ کہاں ہو رہے ہیں، کراچی میں یا پھر کسی اور جگہ پر؟ آئیے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آج جانیے گا کہ پاکستان کے اندر کتنا قانون کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور قانون اس کرائم کو روکنے میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے بہت بڑی رپورٹ رکھنے والا ہوں میں، جسے جان کر آپ کا بھی خون کھولے گا۔ راولپنڈی میں پچھلے 5 سالوں میں یعنی کہ 2020 سے 2024 میں تقریباً 1483 گھریلو معاملات کے اوپر جو ہے قتل ہو جاتے ہیں۔ 2020 میں 273 سے شروع ہو کر 2024 میں 325 تک کے واقعات جو ہے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ بہت سے کیسز کے محرکات جیسے گھریلو جھگڑے، زمینوں پر قبضے، ڈاکہ وغیرہ اور ملک بھر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 2024 میں پاکستان مجموعی طور پر 11,074 قتل یعنی کہ مردہ ہو کر رپورٹ ہوئے اور ساتھ ساتھ جو کڈنیپنگ کے حوالے سے یعنی کہ اغوا کاری کے واقعات بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی تعداد 24,439 ہے۔ یہ ذرا اور بھی کارنامے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس ٹائم جو زیادتیوں کے جو کیس رپورٹ ہوئے ان کی تعداد 4,472 ہے۔ اس جیسے مقدمات یعنی کہ گینگ ریپ گروپ یعنی کہ زیادتیاں جو رپورٹ ہوئی ہیں تقریباً 2,142 ہوئی ہے۔ سن 2024 میں صنفی تشدد جس میں عصمت دری، گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر قتل شامل ہے، کل کیسز کی جو تعداد ہے 32,617 ہے اور خاص طور غیرت کے نام پہ جو قتل رپورٹ ہوئے وہ ان کی جو تعداد ہے 547 ہے۔ یہ اعداد و شمار کوئی محض نمبر نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں یعنی کہ بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کی قربانیاں ہیں۔ عدالتی سزائیں نہ ملنا، ناقص تفتیش اور سماجی رویے ان جرائم کو بڑھاتے ہیں۔ آسان الفاظوں میں بھی آپ کو کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ سب سے بڑے جرائم والے صوبے جو ہیں ان میں 4,908، پنجاب میں سب سے زیادہ قتل، خیبر پختونخوا میں تقریباً 3,444 قتل، سندھ میں 1,826 قتل، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر میں نسبتاً کم تعداد دکھائی گئی ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور شہری جرائم ابھی بھی بہت زیادہ ریکارڈ ہوتے ہیں، اگرچہ پچھلے 1 سال میں کچھ کمی کے آثار ملے ہیں۔ لاہور میں کچھ سرکاری اعداد و شمار کا کہنا ہے کہ جرائم میں کمی آئی ہے مگر پھر بھی بڑے شہر ہونے کے ناطے سنگین واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اغوا اور جنسی حملوں کی بڑھتی ہوئی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں اس ٹائم پہ۔ یاد رہے کہ بہت ساری وارداتیں عوام رپورٹ تک نہیں کرتے، تقریباً 49% متاثرین ہی پولیس کو بتاتے ہیں۔ قانون اور جرائم پر حکومت کی پالیسی اور انصاف اور سزا، رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ سزا کی شرح بہت کم ہے۔ عصمت دری کے کیسز میں جو سزا ملتی ہے یعنی کہ 100 میں سے تقریباً 1% سے بھی کم سزا ملتی ہے، اس وجہ سے آئے دن اس طرح کے کیس رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور اغوا کیس کی بات کریں تو اس میں بھی سزا 0% سے بھی بالکل کم ہے۔ گھریلو تشدد میں 1.3% سزا ملتی ہے، یعنی کہ بیشتر مجرمان انصاف سے بچ جاتے ہیں۔ عدالتوں میں کیس کا لمبا انتظار ہوتا ہے اور پولیس عدالت کی ناقص تفتیش بھی متاثرین کے لیے کوئی امید نہیں چھوڑتی۔ اب جو میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھنے والا ہوں وہ یہ کہ قانون کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کرائم روکنے کے لیے۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ 2025 سے 2026 تک تقریباً 17.6 ٹریلین روپیز، لاکھ سے اوپر ملینز اور ملینز کو کراس کر کے ٹریلینز تک جا پہنچتا ہے۔ صوبہ سندھ نے اپنے لیے جو بجٹ مختص کیا وہ 180 ارب روپے کیا ہے، جس میں پولیس، سیکیورٹی، جیل سسٹم وغیرہ کے لیے ہے۔ پنجاب کے 2025 سے 2026 کے بجٹ میں تقریباً 200 ارب پولیس اور قانون نافذ کرنے پر رکھ دیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان میں پولیس انسپیکشن، عدالتوں اور عدالتی نظام پر سختہ کوئی واضح وفاقی کل اعداد و شمار عوامی طور پر دستیاب نہیں ہے، مگر صوبے پولیس اور قانون نافذ کرنے پر بڑے بجٹ مختص کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو دفاعی شعبے پر صرف وفاقی سطح پر ہی ہزاروں ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مثلاً جو دفاعی بجٹ ہے 2.5 ٹریلین، جبکہ قانون اور انصاف کے نظام پر نسبتاً کم خرچ کیا جاتا ہے۔ جیلوں اور انصاف کا عالمیہ، پاکستان کی جیلوں میں جو گنجائش ہے تقریباً 152% سے بھی زیادہ ہے، یعنی جیلیں شدید طور پر بھیڑ بھری ہیں اور بہت سارے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ یہ اعداد و شمار کوئی نمبر نہیں ہے، یہ دردناک حقیقتیں ہیں جو ہمارے لوگوں کی زندگیوں، خاندانوں اور معاشرے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو بیان کرتی ہیں۔ ہر قتل، ہر زیادتی، ہر اغوا کا واقعہ ایک خاندان کا دل دکھاتا ہے، ایک امید چرا لیتا ہے اور ایک سوال چھوڑ جاتا ہے: کیا ہم انصاف کے نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم پولیس، عدالت اور سماجی رویوں میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے، کچھ رپورٹ اپنے ملک کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملی ہے، تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔